چاہے امیر یا غریب کے خلاف ہو. امیر کے خلاف بھی دینا پڑا تو اللہ کے لیے امیر کے خلاف گواہی دو. یہ تو میں سمجھتا تھا امیر اور غریب کے خلاف، ارے امیر کے خلاف تو کیا ہوا، گواہی دینا چاہیے. لیکن جب ایک تفسیر پڑھا مجھے پتا چلا، جب اللہ تعالیٰ کہتے امیر یا غریب، ہمارے ذہن میں آتا ہے کیا امیر کے خلاف بھی گواہی دیں گے ہم. لیکن امیر کے خلاف تو دینا پڑے تو دو، لیکن اگر آپ سوچتے غریب انسان ہے اس کا کوئی دیکھ بھال کرے گا، چلو میں جھوٹی گواہی غریب کے فیور میں دوں، وہ بھی حرام ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے حافظ ہے، دونوں کی حفاظت کرتے، چاہے امیر ہو چاہے غریب. مطلب صرف امیر کے خلاف دینے پڑا تو مت دو، لیکن غریب کے خلاف بھی اگر دینا پڑا حق کی گواہی. اب یہ نہیں سوچ سکتے ارے غریب انسان ہے اس کے ساتھ کون ہے، تو میں جھوٹی گواہی اس کے فیور میں دو، اس کے حق میں دو. غلط ہے. جھوٹی گواہی آپ غریب سمجھ کے دینا وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا دیکھ بھال کرتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عورت ہو یا آدمی ہو. اس آیت سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو ایمان کا درجہ ہے، ایمان کی بھائی چارہ وہ رشتہ داری کے بھائی چارے سے کئی زیادہ افضل ہے. میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں چند مثالوں کے ساتھ. قرآن مجید میں کئی مثالیں ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کس طریقے سے ہمارے پیغمبروں نے ایمان کے بھائی چارے کے لیے رشتہ داری کی قدر نہیں کی. سب سے بہترین مثال ہے نوح علیہ السلام کی، جس کا ذکر آتا ہے سورہ ہود میں، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 تک کے. اور ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. انہیں وحی آئی تھی کہ بارش ہونے والی ہے تو آپ ایک ناؤ بناؤ. وہ لوگوں سے پیغام دیتے، اکثر لوگ نہیں مانتے. ان میں سے ان کا بیٹا بھی نہیں مانتا، بولتا ہے بارش اس ڈیزرٹ میں، اس صحرے میں ممکن ہی نہیں، اور آ بھی گئی تو میں پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، اتنا اونچا پانی تو آ ہی نہیں سکتا ہے. یہاں نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاہدہ لیتے ہیں، ایک وچن لیتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے گھر والوں کو بچانا. اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا. پھر بارش آتی ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے وہ جاتے پہاڑی کی چوٹی پہ، اور بارش آتی ہے، پانی بڑھتا ہے چوٹی پہ بڑھتا ہے، اور اس کا بیٹا جب ڈوبنے آتا ہے وہ مدد کے لیے چلاتا ہے اپنے والد سے، نوح علیہ السلام سے. تو نوح علیہ السلام اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اور ان کو وعدہ یاد دلاتے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائیں گا. اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے. مطلب ایمان کی جو بنیاد ہے وہ رشتہ داری سے کئی زیادہ عظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ایمان والے تیرے گھر والے ہیں، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے. دوسری مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے، جو پیغمبر اپنے والد کے خلاف جاتے، وہ سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں، جہاں ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے. اس کے والد ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ سے اور کہتے کہ میں دعا کروں گا میرے خدا سے کہ تجھ پہ سلامتی نازل کرے. یعنی وہ اس کا باپ اس کو گھر کے باہر نکالتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ میرے والد پہ رحمت برسا، کہتا ہے السلام علیکم. اور کئی مثال ہے، آپ پڑھیں گے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں. یہاں مثال ہے بیویوں کی، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، جن نے اپنے شوہر جو پیغمبر تھے ان کا کہنا نہیں مانا، پھر بھی جو پیغمبر تھے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان حق پہ رہے، توحید پہ رہے.
دوسری مثال ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں. یہ مثال ہے اس بیوی کی جو اپنے شوہر کے خلاف جاتے ہیں، اور وہ شوہر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا، سب سے دولت مند انسان تھا. میں ذکر کر رہا ہوں بیوی آسیہ کے بارے میں. بی بی آسیہ کے بارے میں جو اہلیہ تھی فرعون کی. سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں بی بی آسیہ دعا کرتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یا اللہ، یا رب، تو میری ساری دولت لے لے، اس کے بدلے میں ایک گھر تیرے قریب مجھے جنت میں دے. فرعون کی بیوی جو سب سے طاقتور انسان تھا، جو طاغوت تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سب سے مالدار تھا، اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو میری ساری دولت لے لے، اس کے بدلے ایک گھر دے جنت میں تیرے قریب. قرآن میں مثال ہے کہ والد نے اپنے غلط بیٹے کے خلاف گئے اللہ کی گواہی کے دینے کے لیے، توحید کے لیے. مثال ہے کہ پیغمبروں اپنے والد کے خلاف گئے، بچوں کے خلاف گئے، والد کے خلاف گئے. پیغمبروں نے اپنے اہلیہ کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. بیویوں نے اپنے شوہر کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا بھائی چارہ، توحید کا بھائی چارہ، ایک خدا کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا، یہ بھائی چارہ سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، اور یہ ایک ہی بھائی چارہ ہے جس سے ایک سارے دنیا کے لوگ ایک ہو. اور اس بات کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں سورہ نحل کی آیت سے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. لوگ کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر الجزا. توحید ہی پر عالمی بھائی چارے کی اساس اور بنیاد ہے. یہ تھے ڈاکٹر ذاکر نائک، جو اردو زبان میں خطاب کر رہے تھے. کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. آپ لوگوں کی پوری خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ پورے خطاب کے دوران متوجہ رہنا اور سننا اس بات کی دلالت ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کیوں سنی جاتی ہے. خطاب کے بعد سب سے زیادہ مفید اور دلچسپ اور فائدے مند سیشن سوال و جواب کا سیشن ہوگا. یہ وہ سیشن ہے جس کا کہ ہم میں سے ہر کسی کو انتظار رہتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے علمی فیوز و برکات سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں. سوال و جواب کی نشست کے آغاز سے پہلے میں اس سیشن کے کچھ قوانین اور کچھ طرائق آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. اس نشست کے لیے 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے. نمبر 1 مائک ہمارے بالکل بائیں ہے، اور 2 نمبر مائک وہ بیچ میں رکھا گیا ہے. 3 نمبر کا مائک ہماری بہنوں اور خواتین کے لیے خاص ہے.